EU ڈس انفو لیب کی رپورٹس بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف. اور یہ بتائیے کہ اب پاکستان کو لیبل کیا جاتا ہے دہشت گردی کے ساتھ, تو اس کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں, دیکھنا تو یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انڈیا کا رول ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی, دنیا میں اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے, اپنے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے ابھی جیسے کہ آپ یہ ڈسکس کر رہی تھیں کہ ہمارے وزیر اس نے سیکرٹری خارجہ نے بتایا کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں. عمیر نامی ایک آدمی ہے جس نے پیسے لیے بھارتی ایجنڈوں سے اور پھر یہاں پہ لوگوں کو قتل کروایا. تو ایسے کیس آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں بھی اس ایشو کو اٹھایا انڈیا کے ساتھ, ان کے تعلقات میں بھی دراڑ آئی ہے اور ایک تناؤ پیدا ہوا. امریکہ نے بھی یہ ایشو اٹھایا اور اس پہ کافی بڑا مسئلہ بنا. تو ہمیں بھی, ہم اتنے بڑے ملک تو نہیں ہیں, ہمارا اتنا ویٹ تو نہیں ہے, لیکن جتنا ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب بھارت جو ہے وہ ہمارے معاملے میں لوگوں کو, پوری دنیا کو یہ ایک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ پاکستان نے یہ کرایا وہ کرایا, چاہے وہ غلط طور پہ بھی کرتا ہے, تو ہمیں تو یہ بالکل ایسی بات ہے جس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں, تو اسے پوری دنیا میں نشر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ ہمارا جو اس وقت کیا پاکستان یہ کر سکتا ہے اس طرح سے بالکل کر سکتا ہے, کیوں ہمارے پاس ایسے ہیومن ریسورس موجود ہے, ہمارے پاس وہ سب, صرف ایک ول کی ضرورت ہے نا. اور جو اب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کے بعد وہ اس پہ سوچے, اس پہ پالیسی بنائے اور اس پہ کوئی ایسے مؤثر ادارے اور ایسے میکانزم بنائے کہ اس کا ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو, کہ ایسے نہیں کہ ایک آدمی نے کہا اور کچھ ہو گیا, بلکہ ایک پورا ادارہ اور ایک پوری اس میں ونگ بننا چاہیے جو سائبر سپیس میں جو بھی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو غلط ہو رہی ہیں, جیسے EU ڈس انفو لیب کا آپ نے ذکر کیا, تو وہ اس کا کام ہو کہ وہ انالائز کرے بھارتی پروپیگنڈے کو, اور جو وہ لوگ پاکستان کے خلاف زہریلا مواد نشر کر رہے ہیں اور اس کو پھر ایکسپوز کرے. تو اس کا ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ اور میکانزم ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ بے یقینی, افراتفری اور مایوسی پھیلائی جا سکتی ہے. اس منفی پروپیگنڈے کے عوامل بیرونی ہیں یا اندرونی ہیں؟ دونوں ہیں. جی بہت سے لوگ ہیں جنہیں اختلاف رائے ہے ریاست پاکستان کی پالیسی سے, وہ پاکستان میں بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں, باہر سے بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں جو لوگ کرتے ہیں ان کو تو FIA وغیرہ پکڑ سکتی ہے, ایسے قوانین موجود ہیں, لیکن جو ملک سے باہر ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. آپ کیس رجسٹر کر کے رکھ لیں, کبھی آئیں تو وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ تو دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی درپیش ہے. جیسے امریکہ میں کہا گیا کہ جو کیمپین تھی الیکشن کی اس کو روس نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی اور اس پہ پھر ایک تنازع کھڑا ہو گیا. اور ہمارا دیکھیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا آپ رستہ تو نہیں روک سکتے, آپ پہیے کو الٹا نہیں گھما سکتے وقت کے پہیے کو کہ آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں. اب یہ نئے زمانے کا دور ہے, اس میں اب 5G آ رہا ہے, 5th جنریشن ہے, تو یہ تو بڑھے گا, کام کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. تو آپ یہ کہہ کے کہ جی یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس کے ذریعے افراتفری پھیل رہی ہے یا یہ ہے, اس کا تو یہی ہے کہ آپ مثبت جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی اپنا, اس کے لیے بھی ونگز بنائیں اور مثبت باتیں جو ہیں ان کو بھی پھیلائیں. کوئی حکومت کا ادارہ ایسا ہو جو فیکٹ چیک کر کے اور اس کے اوپر ایسی چیزیں جو جھوٹ ہیں یا فیک ہیں ان کا فوری طور پر جواب دے, تاکہ اس سے اس عوام جو ہیں اس سے متاثر نہ ہوں. باقی یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک دنیا ہے اور ایک مارکیٹ اکانومی ہے پوری دنیا کی. ورلڈ کیپٹلزم کے بیسک پلرز ہیں ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, اظہار رائے کی آزادی. آپ اس کو کرٹیل نہیں کر سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرٹیل کر کے ملک کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی, کیونکہ اس سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. لوگ جو ہیں آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں, پاکستان میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ امریکہ, یورپ کے ممالک کے لیے جابز کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو. تو اگر آپ وہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو ان کی جابز متاثر ہوتی ہیں. یہاں سے بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا بوریا بستر لپیٹنے کی سوچ رہی ہیں کہ جب انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ حکومت ایسے ادارے بنائے, جیسے پہلے حکومت کے اخبارات تھے یا ایجنسیز تھیں, نیوز ایجنسیز تھیں, اسی طرح جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بھی اگر حکومت کوئی ایسا ادارہ بنائے جس میں منفی پروپیگنڈے کا توڑ کرے. آج کے نوجوان کو پاکستان بنانے کا مقصد بتانا کتنا ضروری ہے عادل صاحب؟ دیکھیے مقصد تو نریندرا مودی نے بتا دیا نا, جب اس نے بابری مسجد کی جگہ ایک مندر تعمیر کر دیا, اور جس طرح گجرات میں رائٹس ہوئے
اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. ہندوستان میں جس طرح گاؤں کشی کے مسئلے پہ مسلمانوں کی لنچنگ کی گئی انہیں، یعنی پکڑ کے مار کے ان کو تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے، تو جو وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور جو سلوک ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ بھی، تو اس سے تو لوگوں کو خود ہی میسج مل گیا کہ یہ ملک بنانا کیوں ضروری تھا. اور جو ان کا زہریلا پروپیگنڈا ہے ہمارے بارے میں، تو اس میں کوئی شعوری کوشش کرنے کی میرا خیال میں تو ضرورت نہیں ہے. اب تو ہمیں انڈیا کے دور دراز علاقے میں بھی جو ظلم ہوتا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی وہ ویڈیو آ جاتی ہے. بہرحال ہمارے نصاب میں نظریہ پاکستان سلیبس میں شامل ہے، اور ہمیں اپنے جو تاریخ جو پڑھائی جاتی ہے اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے پڑھانا چاہیے. ہمارے ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں انہیں بھی تاریخ کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ بہت زیادہ سختی کریں گے اس کا بھی الٹا اثر ہوگا. ایک ایسی پرتشدد ریاست نہیں ہونی چاہیے. ابھی ایک نئی چیز آئی ہے، لوگ اس سے یوز ٹو ہو رہے ہیں. اگر آپ کسی شخص نے غلطی کی ہے اس کو وارننگ دے دیتے ہیں، معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، وہ آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو معاملے کو وہیں سیٹل کر لیں.